خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts de deux rencontres virtuelles du week-end dernier avec Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien. Nous vous présenterons également les points forts du discours prononcé par le calife lors de l'Ijtima national du Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Nous débutons par la rencontre du samedi avec les membres du bureau exécutif de la Lajna Imaillah nationale de la Finlande. Le week-end dernier, les bureaux exécutifs de la Lajna Imaillah de la Finlande et de la Majlis Ansarullah de l'Allemagne ont eu l'honneur de rencontrer officiellement Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien. La première réunion s'est tenue samedi dernier avec le bureau exécutif national de la Lajna Imaillah de la Finlande, réunis dans les locaux de la communauté Ahmadiyya à Helsinki. C'était leur toute première rencontre avec Sa Sainteté le Calife. Après les prières, les membres ont pu demander conseil à Sa Sainteté le Calife. اچھا سیکٹری تبلیغ ہے، کیا پلان بنایا ہوا ہے تبلیغ کا؟ حضور ہم نے اس سال جو ہے شعبہ تبلیغ کے تحت 2 کیمپینز کی ہیں، جس میں ہم نے ہمسایوں کو اور ٹیچرز کو اسلام احمدیت کا تعارف پیش کیا ہے۔ اچھا، پھر بیتوں کا ٹارگٹ کیا رکھا ہوا ہے؟ حضور ایز سچ کوئی سیٹ نہیں ہے ابھی۔ کیوں؟ جب ٹارگٹ نہ ہو تو کام ہی نہیں ہوتا۔ ٹارگٹ رکھیں گی تو پھر یہ ہے نا، اب یہ ٹارگٹ رکھیں گے ہم نے 1 سال میں 50 بیتیں کرانی ہیں، تو پھر تو آپ کام کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اگر صرف اس لیے بیٹھیں گے جو مل گیا الحمدللہ ہیں، جس نے کوشش نہیں کرنی تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں۔ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مجھے شعبہ تربیت میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے۔ کتنی تربیت کر لی ہے آپ نے لجنہ کی؟ حضور کوشش کر رہی ہوں، آپ دعا کریں۔ اگر آپ کی عاملہ جو ہے ہر لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور مقامی لیول پہ ایکٹیو ہو تربیت میں، تو 48-49% کی تربیت تو ہو گئی۔ اور اگر عاملہ ممبر ہے ایکٹیو ہے 50%، ٹوٹل تنظیم کی 50% عاملہ ممبر آتے ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہیں تو اس کا مطلب باقی کو تو ایک ان کے حصے میں آتی ہے، تو اس کی بھی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو یہاں تو تربیت بڑی آسان ہے آپ کے یہاں، تو مشکل مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ عاملہ کو ٹھیک کر لیں تو باقی 100% ہو جائے گی حاضری آپ کی۔ جی حضور، میں ہر ماہ جائزہ فارم سے ان کو یاد دہانی کرواتی ہوں۔ پہلے اپنی عاملہ سے شروع کریں نا، پہلے عاملہ کو تیز کر لیں تو باقی لوگ خود ہی تیز ہو جائیں گے۔ عاملہ 5 نمازیں پڑھنے والی ہو، عاملہ باقاعدہ تلاوت کرنے والی ہو، عاملہ کا پردہ صحیح ہو، عاملہ کا لباس صحیح ہو، عاملہ کے اخلاق صحیح ہوں، غصہ کم آنے والی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر باقی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ساری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خاکسار کو سیکٹری امور طالبات خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اچھا، آپ خود بھی پڑھتی ہیں؟ جی حضور۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ حضور میں ماسٹرز کر رہی ہوں پروٹین سائنس اینڈ بایو ٹیکنالوجی میں۔ بایو ٹیکنالوجی میں؟ جی حضور۔ اچھا، پھر کتنی طالبات ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں؟ حضور ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 18 ہیں، ان میں سے مختلف پروگرامز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو۔ اچھا ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی کتنی کر رہی ہیں؟ حضور 3۔ اچھا کمال ہو گیا۔ کس فیلڈ میں؟ حضور ایک کیمیکل انجینئرنگ میں کر رہی ہیں، ایک کی بایو انفارمیٹکس میں ہے اور ایک کی ہیومن ریسورسز میں ہے۔ اچھا، بڑی ہوشیار ہیں آپ کی لڑکیاں۔ حضور سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ بہتر رنگ میں خدمت کی توفیق دے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے۔ نیکسٹ۔ À la fin de la rencontre, les membres ont eu l'occasion de poser leurs questions. حضور آپ نے حال میں ہی ایک ملاقات میں فرمایا تھا کہ اگر لجنہ بھی باقی تنظیموں کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچائیں
تو پیغام جلدی سب تک پہنچ سکتا ہے۔ حضور میرا سوال ہے کہ مرد بروشر ڈسٹریبیوشن کے لیے باہر جا کر ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اس میں لجنا کس طرح شامل ہو سکتی ہیں؟ کیوں لجنا کو کیا تکلیف ہے نہ کرنے کی؟ آپ بازار جاتی ہو، سودا لے کے آتی ہو، گروسری خریدتی ہو، سارا دن پھرتی ہو، سیریں کرتی ہو، پارکوں میں جاتی ہو، ناصرات کے ساتھ لے کے جاؤ، اسکول بھی جاتی ہیں تو دو تین کا گروپ بنا کے جائیں اور بروشر تقسیم کریں، یا جو واقفیت پیدا کریں زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ، عورتوں کو تبلیغ کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی حضور۔ اگر عورتیں جنگوں میں حصہ لے سکتی تھیں پرانے زمانے میں، تو اب بروشر کیوں نہیں تقسیم کر سکتی؟ کل ہی میں نے بتایا جنگ میں حصہ لیتی تھیں عورتیں۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کی جنگ یہی ہے نا، تبلیغ کرنا، تو تبلیغ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت تو صرف یہی ہے نا کہ لٹریچر دو، تقسیم کرو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اکیلی نہ جائیں، دو تین کا گروپ بنا کے جائیں، ایک آدھ ناصرات بیچ میں ہو تاکہ ان کی بھی ٹریننگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ عورتوں میں سے تعلقات پیدا کریں، عورتوں میں تبلیغ کریں زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ حضور میرا سوال ہے کہ نوجوان بچیاں، خاص کر چھوٹی بچیاں، اکثر اپنے لباس کو لے کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ حضور آپ نصیحت فرمائیں کہ کیسے بچوں میں پردہ اور اپنے کلچر کے لباس کی محبت اور کانفیڈنس پیدا کیا جائے۔ بات یہ ہے، مذہب دین جو ہے وہ اولیت ہے۔ لباس چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، لیکن حیا دار لباس ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے شلوار قمیض پہننی ہے یا لمبا چوگا پہننا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حیا دار لباس ہونا چاہیے تمہارے جو عورت کا جو زینت ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لڑکیوں میں تربیت کا شعبے کا کام ہے، ناصرات کے شعبے کا کام ہے کہ بچپن سے ہی پیدا کریں یہ، اور ماں باپ کا بھی کام ہے۔ تربیت کا شعبہ ماں باپ کے ذریعے سے تربیت کرے، ناصرات کا شعبہ اپنے تنظیم کے لحاظ سے تربیت کرے، ماں باپ اپنے طور پہ تربیت کریں کہ ہم احمدی ہیں، احمدی مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حیا دار لباس پہنو۔ وہ بعض مسلمان ہیں، بعض عرب بھی میں نے دیکھا ہے غیر احمدی جو ہے وہ جین اور بلاؤز پہن کے اوپر حجاب لے لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم نے بڑا پردہ کر لیا۔ اس پردے کا تو فائدہ کوئی نہیں، جبکہ اس کا لباس ننگا ہے، لباس سے ساری زینت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یا باہر جاتے ہوئے چوگا پہن لیا، اور گھر میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی ایسا لباس ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حدیث ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی بچیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا ہوگا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ہم احمدی مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نمونے بھی دکھانے چاہیے، ہماری دو عملی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارا حیا دار لباس ہوگا تو ہماری حیا بھی قائم رہے گی، اور پھر بڑے ہو کے بھی اس حیا دار لباس کے مطابق اپنے لباسوں کو ڈھالیں گی، پھر پردہ بھی کریں گی، اور حجاب اور سے شرمائیں گی بھی نہیں، کمپلیکس بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو یہ پیدا کریں یہ احساس کہ ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو جائے گا، کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا جب، تو ٹھیک ہے۔ اگر مائیں بے حوصلہ ہوں گی، اعتماد ان میں نہیں ہوگا، باہر نکلیں گی تو دیکھ کے ان لوگوں کو، مغربی لوگوں کو دیکھ کے ڈر جائیں گی، جس نے انگریزی کے 2 لفظ بول دیے یا مقامی زبان کے لفظ بول لیے، اسے ڈر کے تو چپ کر گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو بتائیں کہ ہم باہر آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نکلے، نہیں تو ہم نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل کا اور شکر گزاری کو ادا کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم جو اسلام کی تبلیغ ہے اور تعلیم ہے اس لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے اپنے نمونے قائم کریں اور اپنا آپ کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈالیں۔ تو یہ اعتماد جب پیدا کریں گے آپ لوگ، شعبہ تربیت بھی، شعبہ ناصرات بھی، اور ماں باپ بھی مل کے، تو کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ اور جو یہاں رہنے والی لڑکیاں ہیں ان میں کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا، اگر وہ جماعت سے باقاعدہ ان کا تعلق ہو، رابطہ ہو، باقاعدہ میرے خطبات بھی سنتی ہوں، یا میری لجنہ کی تقریریں سنتی ہوں، یا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ وہی لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جماعت سے،
ان میں کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. یا پھر یہ ایسے لوگ جن کے ماں باپ جو ہیں بالکل ہی ان پڑھ ہیں اور ان کو توجہ نہیں دیتے لڑکیوں کی جو باتیں ہیں ان کی طرف ان کے جواب دینے میں، تو پھر ایسی لڑکیوں میں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر ایسی لڑکیوں کی جو پڑھی لکھی لجنا ہیں وہ ان سے دوستی پیدا کریں. آخر نوجوان لجنا بھی تو ہے نا، 16 سے 22 سال تک کی، وہ ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہر ایک اپنے ساتھ ایک ایک لڑکی کو لگا لے، تھوڑی سی تو تعداد ہے آپ کی یہاں، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہر ایک اپنے ساتھ ایک ایک لڑکی کو لگا لے تو کمپلیکس دور ہو جائے گا. جی حضور انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے. میرا سوال ہے حضور 1 سال سے لجنات کو نمازوں میں باقاعدگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے مگر سستی دور نہیں ہو رہی، ایسی لجنات کے لیے کس طرح کوشش کی جائے؟ ہمارا کام ہے مستقل توجہ دلاتے رہنا، ٹھیک ہے، یہی کام ہے. اور یہی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ نصیحت کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ ہیں، اور وہی نصیحت ہم نے کرتے جانا ہے یہاں تک کہ عادت پڑ جائے. نماز کی اہمیت کا احساس دلائیں، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں. جب صرف یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھو، اللہ میاں ناراض ہو جائے گا نماز پڑھو، تو یہ اتنی بات پھر تو کہہ دیں گے اچھا پھر یہاں کی دنیا مادیت پسند ہوتی جا رہی ہے، اس سے بات نہیں ہوگی. کہ نماز کا فلسفہ بیان کریں، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھنی چاہیے نماز کے کیا فائدے ہیں اور نہ پڑھنے کے کیا نقصان ہیں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلانا ہے تو ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے. دو عملی نہیں ہمارے باتوں میں ہونی چاہیے، نہیں تو یہ منافقت ہو جاتی ہے. جو ہم نے کرنا ہے نیک کام کرنے ہیں تو پھر اس طرح پوری توجہ سے نیک کام کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے ہم کہیں ہم نے احمدی مسلمان ہیں اور ہمارے عمل وہ نہ ہوں. تو بڑوں کو بھی اپنے نمونے دکھانے چاہیے نمازوں پہ. ماں باپ گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور توجہ ہوگی عبادت کی طرف تو بچوں کو بھی توجہ بھی پیدا ہو جائے گی. تو یہ تو ہر طرف ہر شعبے کو ہر طبقے کو اپنی تربیت کرنی ہوگی، تبھی تربیت کا صحیح جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی چلو اب وقت ختم ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے. صدر صاحبہ اور کیا کہتی ہیں؟ جی جزاکم اللہ حضور. میں ساری عاملہ کی طرف سے حضور کا جزاک اللہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضور نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت اچھا دیا. کمال ہو گیا. اچھا چلیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Le jour suivant, Sa Sainteté le Calife a rencontré l'Amla nationale et les nazimines régionaux de la Majlis Ansarullah de l'Allemagne réunis à la mosquée Beit Soubour à Francfort. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برکاتہ پیارے حضور. کیا پروگرام ہے؟ آپ کو بیٹھ جائیں. عاملہ کی میٹنگ ہے؟ جی حضور. اچھا ساری عاملہ بیٹھی، نیشنل عاملہ ہے؟ جی حضور نیشنل عاملہ اور ناظمین اعلیٰ علاقہ ہے. اچھا دعا کر لیں پھر. جی السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار ظفر احمد ناگی، نائب صدر صف دوم. نائب صدر صف دوم ہے؟ جی حضور. اچھا صف دوم میں آپ کا آخری سال ہے؟ جی حضور میرے آخری سال ہے یہ. پھر کتنے انصار سائیکل چلاتے ہیں؟ پیارے حضور جب یہ تازہ رپورٹ کٹھی کی ہے اس میں 1433 انصار ہیں حضور ہمارے. کل کتنے صف دوم کے انصار؟ پیارے حضور 3947 انصار ہیں حضور ہمارے صف دوم کے. نصف کرتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں. 1000 کتنے؟ 1433 حضور کم ہے نصف سے. اچھا اور ورزش کتنا کرتے ہیں؟ حضور اس کی رپورٹ نہیں ہے حضور. لینی چاہیے نا رپورٹ. جی حضور انشاءاللہ. خدام صف دوم کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ایکٹیو رہیں، وہ جس طرح خدام الاحمدیہ میں ہوتے تھے اس طرح انصار میں آگے ہو جائیں. جی حضور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ ان کی روحانیت بڑھانے کے لیے، ان کی صحت اچھی کرنے کے لیے، ان کو خدام الاحمدیہ سے زیادہ بہتر ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا؟ وہی پرانی باتیں گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو. نئی باتیں نکالا کریں، زمانے کے لحاظ سے چلیں.
عمر کے لحاظ سے چلیں, دیکھیں آپ نے کس طرح چلانا ہے. آپ سمجھتے ہیں صفحہ دوم کا کوئی نہیں, بس ایک چل چلاؤ کام ہے. وہی حضرت مسلم موعود والی بات کہ انصار میں قدم رکھتا ہے 40 سال اور ایک دن کا ہوتا ہے جب ایک خادم انصار میں قدم رکھتے ہی وہ سمجھتا ہے میں بس بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا لیے بس یہی ہے کہ بیکار عضو بن جاؤں جماعت کا. حالانکہ بیکار عضو نہیں بننا, صفحہ دوم بنائی اس لیے گئی تھی کہ کارآمد عضو کو لمبا عرصہ چلایا جائے. ہاں. S'adressant au Caïd Amoumi, Sa Sainteté le Calife a parlé de l'importance d'apporter une réponse détaillée au rapport mensuel envoyé par les branches locales. کتنوں کو تبصرے بھجواتے ہیں آپ؟ سب کو بھجواتے ہیں ہر ماہ. ہر کے آپ خود بھیجتے ہیں یا صدر صاحب بھیجتے ہیں یا آپ کے متعلقہ قائدین بھی بھیجتے ہیں؟ جی متعلقہ قائدین بھیجتے ہیں, لیکن قیادت عمومی ہر ایک کا علیحدہ تبصرہ بھجواتی ہے. جو ہر شعبے کو قائدین جو ہیں اپنا تبصرہ بھجواتے ہیں؟ جی قائد صاحب تربیت بھی بھجواتے ہیں, باقی قائد صاحب تبلیغ بھی کچھ بھجواتے ہیں, لیکن قائد صاحب تربیت باقاعدگی سے جس طرح شعبہ عمومی بھجواتا ہے اسی طرح وہ باقی قائدین کو بھی کہنا ذرا خود بھی ایکٹیو ہوں. اور اس کے بعد پھر قائد عمومی کی طرف سے تبصرہ چلا جاتا ہے کہ صدر کی طرف سے جاتا ہے؟ قائد عمومی کی طرف سے جاتا ہے صدر صاحب کو دکھا کے. ایکنالج کرتے ہیں یا صرف تبصرہ بھی ہوتا ہے اس پہ؟ نہیں, اس وقت تبصرہ ہوتا ہے باقاعدہ, پورا صفحہ ایک ہوتا ہے. اچھا, کمال کر دیا آپ نے, لکھنے کے کھلاڑی ہیں آپ. کیا لکھتے ہیں آپ تبصرے میں؟ تبصرے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بر وقت رپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر نہیں آئی ہے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ ضرور بھیجنی چاہیے 10 تاریخ تک. اور ساتھ ہی پھر اجلاس عاملہ اور اجلاس عام میں حاضری جو ہے اس پہ تبصرہ لکھا جاتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے, اچھی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں, اگر کم ہے تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو تربیت کا کام ہے, تعلیم کا کام ہے, مال کا کام ہے, ان ساری شعبوں میں تبصرہ ہونا چاہیے نا؟ ٹھیک ہے حضور. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ. Lors d'une discussion avec le Caïd Ma'ala, le calife a souligné l'importance d'être conscient de ses faiblesses et de ses défauts. تو اس میں چندہ جو بناتے ہیں آپ بجٹ, وہ اس پہ آپ کو تسلی ہے کہ صحیح طرح بن رہا ہے بجٹ, جماعتوں مجالس کی طرف سے آتا ہے جو؟ حضور اس میں توجہ دلاتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اجلاسات میں پروگراموں میں جو ہے وہ اصل آمد نہیں, وہ تو کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش تو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اپنی تسلی ہے کہ جو اب تک بنا ہوا ہے وہ صحیح بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اکثر کی تو اس میں پوری طریقے سے تسلی نہیں ہے, گنجائش ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں تو پھر ترقی ہوتی ہے. صرف خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں تو ترقی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے کمزوریوں پہ نظر رکھتی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک جی انشاءاللہ. صرف یہ کہنا جی ہم نے اتنا کر لیا اتنا کہنے, اور کسی نے اگر اعتراض کر دیا تو اس پہ غصے میں آ گئے, وہ بات کوئی نہیں بنتی. ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے, اور اس لیے پھر حقائق جو ہیں نا ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, تبھی ہم صحیح طور پہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کم از کم ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے, ہر ناصر کو, کہ اس کی آمد کے مطابق وہ یہ لکھ دے کہ میں چندہ نہیں دے سکتا, چندہ میں اتنے پہ دوں گا, لیکن یہ کہنا کہ میری آمد اتنی ہے وہ غلط ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی. پھر یہ بھی تربیت کے لحاظ سے ضروری ہے بتانا. ٹھیک ہے, اور انصار تو اس عمر کو پہنچے, ان کی تربیت اب کون کرے گا؟ خود ہی کرنی ہے ہر ایک نے اپنی تربیت. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چندہ کی شرح اتنی ہے, میں اس شرح کے حساب سے دوں گا, یہ آپ کو انصار کو اجازت لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے, زبردستی نہیں ہم کرتے, ٹیکس نہیں لگاتے, لیکن سچائی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, چلیں نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خاک سار عاطف شہزاد ورک, قائد تبلیغ. اچھا, قائد تبلیغ, ماشاء اللہ آپ انصار اللہ کی عاملہ میں سب سے چھوٹے قائد ہیں عمر کے لحاظ سے.
جی حضور اسی سال سے. اچھا کمال کر دیا. تو تبلیغ کا کیا پلان ہے آپ کا؟ تبلیغ میں حضور ہمارا جو لائحہ عمل ہے اس کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس میں تبلیغ نشستیں ہیں. اس کے علاوہ لائحہ عمل کیا کہتا ہے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس میں اس وقت اس سال کے لیے تبلیغ نشستوں کا ہے بڑی اور چھوٹی منعقد کرنی ہے، لیکن جو آن لائن ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو انفرادی تبلیغ نشستیں ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں. اچھا تو پھر بیعتیں کتنی کروائی ہیں آپ نے؟ حضور اس کی رپورٹ ہمیں نہیں ملتی بیعتوں کی. کیوں؟ جو انصار اللہ کے ذریعے سے بیعتیں ہوتی ہیں اس کی رپورٹ ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملتی؟ کچھ ملتی ہیں لیکن یعنی کہ لائحہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم ان سے رپورٹ منگوایا کریں. کس سے منگوایا کریں؟ سوال ہے کہ جب انصار نے بیعتیں کروائی ہیں تو مجالس سے رپورٹ منگوانا آپ کا کام ہے. لائحہ عمل میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو تو کچھ اپنا بھی دماغ استعمال کر کے دیکھیں کس طرح کیا بہتری کرنی ہے. ضروری تو نہیں لائحہ عمل کے اوپر لکیر کے فقیر کی طرح چلے. لائحہ عمل تو ایک موٹی موٹی گائیڈ لائن ہے. اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل میں جانا، اس کو مزید اس پہ کام کرنا، پروگرام بنانا، پلاننگ کرنا، یہ آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. اور جو جماعتی طور پہ جو انصار کی عمر کے لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں جماعت میں، سیکٹری تبلیغ کے، ان سے بھی انفارمیشن لیا کریں، معلومات لیں، پھر اپنے قائد تربیت نوبائیں جو ہیں ان کو دیں. ٹھیک. دعا کی درخواست ہے سر. پھر بیٹھ جائیں. سمجھ صدر صاحب 1 گھنٹہ بھی پورا ہو گیا آپ کا. جی حضور جزاکم اللہ حسن جزا خاک سار نے درخواست کرنی تھی کہ اگلے مہینے نومبر میں ہمارا سالانہ اجتماع انشاءاللہ منعقد ہوگا منائم میں. اچھا. آپ سے درخواست کی ہوئی ہے کہ حضرت شفقت و اجتماع کے آخری دن اختتامی خطاب فرما دیں انصار کے لیے. آج جو باتیں ہو گئی ہیں اسی کو خطاب سمجھ لیں. وہ میرا یو کے انصار کو جو میں نے خطاب کیا تھا وہ سنوا دیں ان کو. جی جی انشاءاللہ وہ تو جا رہا ہے. ہمارے ہر سرکولر میں آپ کے خطبات میں سے جو تربیت اور مختلف پوائنٹ ہے وہ نکال کے ہر سرکولر میں بھیجتے ہیں. پوائنٹس نکال کے بھیجیں ان کو، نکالیں ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں کریں ہیں. اپنی پوری کوشش کریں، عمل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے اس کوشش کے، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کام کرنے کی بھی کمزوری ہے اور دعاؤں کی بھی کمزوری ہے. دونوں طرف کی کمزوریوں کو پہلے دور کر کے پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں پھر. اللہ حافظ ناصر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ حسن الجزا پیارے حضور. Plus tard, durant la journée, Sa Sainteté le Calife a honoré l'Ijtima de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni de sa présence, et il a prononcé le discours de clôture. Dans son discours, il a exhorté les Khuddam et les Atfal à prendre conscience de leur vraie valeur en tant que membres de la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Indeed, all Khuddam and Atfal should recognize that they are of great value and that each Ahmadi is a precious member of the Jamaat of the Prophet Messiah alayhi salam. Nevertheless, this value is not to be taken for granted. Rather, it can only remain intact and be justified if you recognize that each of you has a role to play in upholding the dignity of the Jamaat of the Prophet Messiah alayhi salam and ensuring its continued progress and prosperity. It is fundamental truth that the children and youth of each nation have a great role to play in the progress and well-being of their community. Certainly, a community whose children and youth are instilled with a spirit of service and devotion to their cause are those that are destined to scale the highest peaks of success and progress. Moreover, keep in mind that the life and success of any community is not dependent on any single generation. Rather, those nations who truly prosper and who have
The ability to change the world for the better are those in which generation after generation are steeped in a desire to serve their cause and who are ready for every possible sacrifice to ensure that the progress and success of their community never slows. Just as the sun rises without fail each morning, our each and every day should give rise to glad tidings of the spiritual progress and advancement of the members of the Jamaat. Until that is our state, we cannot be content. On your banners, you proudly display the slogan bestowed to Khudam al-Ahmadiyya by Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu, that nations cannot be reformed without the reformation of the youth. However, these are not just words or a motto to take pride in, but should be a wake-up call for the members of Khudam and should motivate and inspire you. May Allah the Almighty grant all of you the capability to truly comprehend your immense responsibilities and to fulfill your obligations as members of Majlis Khudam al-Ahmadiyya. May you fulfill the rights owed to Allah the Almighty and His creation and be those who illuminate the name of our Jamaat in the world and who play a distinguished role in fulfilling the mission of the Prophet Messiah al-Islam. It is my sincere and ardent prayer that you are successful in this. May Allah the Almighty continue to bless Majlis Khudam al-Ahmadiyya in all respects. Ameen. Now join me in silent prayer. Ameen. Now I will launch a website, the Salat Hub website. The Salat Hub site is designed to make Jamaat members learn Salat in an interactive way. This start. ये कोई सेक्शन हो गया स्लो इंटरनेट की वजह से शायद लॉन्च हो गई। अच्छा अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। C'était là les points forts de quelques activités de Sa Sainteté le Calife. Nous terminons par notre dernière rubrique, un résumé du sermon du vendredi. Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a continué sa série sur les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a relaté un incident émouvant lors de la conquête de Jérusalem. एलिया में क़याम के दौरान एक दफ़ा नमाज का वक्त हुआ तो लोगों ने हज़रत उमर से इसरार किया कि वह हज़रत बिलाल को अज़ान देने का हुक्म दें। हज़रत बिलाल ने कहा, मैं अज़्म कर चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए अज़ान न दूँगा, लेकिन आपका इरशाद बजा लाऊँगा। चनाचे हज़रत उमर के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने जब अज़ान दी तो तमाम सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया और उन पर इतनी रिक्कत तारी हुई कि वो रोते रोते बेताब हो गए। हज़रत उमर भी इतने बेताब हुए कि हिचकी बंद गई और देर तक इसका असर रहा। बैतुल मक़दिस से वापसी के वक्त हज़रत उमर ने तमाम मुल्क का दौरा किया, सरहदों का मुआयना करके मुल्क की हिफाजत का इंतज़ाम किया। बैतुल मक़दिस तशरीफ़ लाने से हज़रत उमर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। चुनांचे जिस रास्ते से आप तशरीफ़ लाए थे उसी रास्ते से मदीना वापस हो गए और जाबिया पहुंचकर
فاروق اعظم حضرت عمر نے کچھ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین نے فلسطین میں جو کام کیے تھے ان کی اطلاع حضرت علی اور دوسرے مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ مدینے کے باہر انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ممبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ نے اس امت پر احسانات کیے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کی حمد بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اس امت کے پیغام کو عزت دی اور ان کو متحد کر دیا اور ان کی فتح ظاہر کی اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی اور اسے عزت بخشی اور اسے زمین میں تمکنت عطا فرمائی اور اسے مشرکین کے علاقوں اور ان کے گھروں اور ان اموال کا وارث بنا دیا۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد بیان کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں، وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو تم پر قائم رکھے گا۔ اللہ ہمیں اور تمہیں شکر گزاروں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر گئے۔